سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مسجد صدیقیہ کی جملہ انتظامیہ کمیٹی اس مسجد کے نمازی اور اس محلے میں رہنے والے تمام محبان رسول کو مسجد کی تکمیل اور اس کی افتتاحی تقریب کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. میرے جن جن دینی بھائیوں نے اس مسجد کی بنیادوں سے لے کر اب تک تعمیر میں کسی طرح بھی تعاون کیا، حصہ لیا، اللہ رب العزت ان تمام دینی بھائیوں کو اپنی شان کرم کے لائق اجر جزیل عطا فرمائے. آج کی یہ نورانی اور بڑی ہی روحانی محفل چند نسبتیں لیے ہوئے ہے. ایک تو یہ کہ مسجد کا افتتاح ہے، اور دوسرا اس مسجد میں پورا مہینہ رمضان شریف کا آج کی شب میں نماز تراویح کی ادائیگی اور اس میں قرآن مجید کی منزل کی تکمیل ہوئی. اس پر بھی میں تمام نمازیوں کو، انتظامیہ کو، اہل محلہ کو، بالخصوص ہمارے مقری جنہوں نے قرآن مجید کی منزل سنائی اور وہ سامع جنہوں نے سننے کا شرف حاصل کیا، میں سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ تراویح میں قرآن مجید کی منزل سننے کا شرف حاصل کیا گیا، اور آج اس کی منزل جو ہے وہ مکمل ہوئی. دو نسبتیں اس محفل کی تو یہ ہیں، اور تیسری نسبت یہ ہے کہ اس محفل کے لیے مجھ سے وعدہ لیا تھا، ٹائم لیا تھا عزیز القدر، جن پر مجھے بڑا ہی فخر اور ناز ہے، عزیز گرامی جناب الحاج افتخار احمد صاحب رضوی. انہوں نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین مولائے کائنات اسد اللہ الغالب سیدنا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور مخدومہ کائنات ملکہ فردوس برین سیدہ عالم سیدہ زہرا پاک کے حضور عقیدتوں، محبتوں کا نذرانہ اور خراج پیش کرنے کے لیے محفل کے اہتمام اور اس میں میری حاضری کے لیے مجھ سے بات کی. مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے ان سے وعدہ کیا
اور پھر اس پروگرام کو مزید وسعت حاصل ہو گئی، ایک اس میں تراویح میں ختم قرآن بھی شامل ہو گئی، مسجد کا افتتاح بھی شامل ہو گیا۔ تو یہ آج کی محفل بڑی وسیع تر محفل ہے۔ میں افتخار احمد صاحب رضوی اور ان کے بھائی ذوالفقار صاحب، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاک ہستیوں کے پاک ذکر کا اہتمام کیا، اور اس میں 17 رمضان المبارک کو چونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم وصال ہے، اس لیے یہ 4 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی یاد آج ہم منا رہے ہیں، اور ان کے حضور اپنی محبتوں، اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ جہاں تک اس مسجد کا تعلق ہے، 1986 سے اس مسجد سے میرا تعلق ہے، اور ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے، اور جو ہمارے بزرگ ہیں جن کی خدمات ہیں ان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک ضعیف العمر شخصیت تھی، داڑھی شریف کو مہندی لگاتے تھے، کمر ان کی جھکی ہوئی تھی، اور اہل محلہ انہیں مولوی دوست محمد صاحب کے نام سے جانتے تھے۔ کچھ لوگ میاں دوست محمد کہتے تھے، کچھ مولوی دوست محمد کہتے تھے۔ میرے ساتھ سب سے پہلے اس محلے میں سے جس بندے نے رابطہ کیا تھا کہ نماز تراویح میں قرآن مجید کی منزل سنانے کے لیے ہمیں حافظ قاری کی ضرورت ہے، تو وہ میرے پاس تشریف لائے تھے۔ میں نے انتظام کیا، فیصل آباد سے قاری صاحب منگوائے اسپیشلی، انہوں نے بہترین کھانے، سحری، افطاری، بہترین رہنے کا انتظام کیا۔ قاری صاحب بڑے خوش گئے، اور خدمت بھی محلے کی بساط سے بڑھ کر کی۔ تو ختم قرآن میں انہوں نے مجھے دعوت دی، تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چھوٹی سی مسجد، چند نمازی، لیکن انہوں نے جب تک زندہ رہے انہوں نے تراویح میں قرآن مجید کا منزل کا ناغہ نہیں ہونے دیا۔ نمازی 4 ہوں یا 5 ہوں، اس سے کبھی وہ فکر مند نہیں ہوتے تھے۔ ہر سال باہر سے حافظ منگواتے، سامع بھی منگواتے، ان کی سحری افطاری کا اہتمام کرتے، ان کے نخرے اٹھاتے، اور جاتی دفعہ نذرانہ بھی پیش کرتے، جاتی دفعہ ان کو لباس بھی پیش کرتے، محفل بھی خوبصورت کراتے، اور تبرک اور لنگر کا انتظام بھی اچھا کرتے۔ بہت محبت کے آدمی تھے۔ پھر جب تعلق بڑھتا گیا تو مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو تہے مزار چلے گئے، لیکن ان کی خدمات ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کا تعلق ایک ایسے درویش کے ساتھ تھا جنہیں ایک زمانہ جانتا ہے، مفتی احمد عزیز اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ جامع مسجد کھجور والی میں خطیب رہے ایک طویل عرصہ۔ جب تک خطیب رہے تو بڑی مسجد آباد تھی ان کے زمانے میں۔ جب وہ آئے تھے تو آپ کو تھوڑی سی تاریخ شاہکوٹ کی یاد ہونی چاہیے۔ وہ فرمایا کرتے تھے جب میں کھجور والی مسجد میں امام اور خطیب بن کے آیا تو مسجد کے محراب میں کتی سوئی ہوئی تھی۔ مسجد ویران تھی، بے آباد تھی، انہوں نے آ کر آباد کی، اور جن لوگوں نے ان کا سب سے زیادہ ساتھ دیا، ایک تو میاں دوست محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک حاجی محمد علی صاحب ارشد تھریشروں والے۔
مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا تھا، اور پھر وہ وقت آیا کہ کھجور والی مسجد کی انتظامیہ نے مفتی صاحب کو جب نکالا تو ان کا سامان اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دیا۔ مسجد سے نکالا اور ان کا سامان اٹھا کے گلی میں پھینک دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ، 1 گھنٹے کے اندر اندر ہمارا مکان مسجد کا خالی کر دیں۔ اب یہ کوفہ شہر ثابت ہوا، جو ہاتھ چومنے والے تھے سب نے دروازے بند کر لیے، کیونکہ وہ کمیٹی کے لوگ بااثر تھے، لوگ ڈر گئے، سامان اٹھا کے مفتی صاحب کا گلی میں پھینک دیا۔ اور اتفاق یہ ہے کہ مفتی صاحب کے ہاں ڈلیوری کیس تھا، رات کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ آج آپ کے ہاں بچہ یا بچی جو بھی ہے آج پیدا ہوگا۔ مفتی صاحب بے یارو مددگار، سامان گلی میں پھینکا ہوا ہے، وہاں بیٹھے ہیں، تو شہر میں سے ایک بندہ جسے مولوی دوست محمد کہتے ہیں، وہ مفتی صاحب کو اٹھا کر ان کے بچوں کو، بیوی کو اپنے گھر لے آئے، اور مفتی صاحب کا سامان اٹھا کر اسی محلے میں ان کے بھائی رہتے تھے، ان کے بھائی کے گھر میں مفتی صاحب کا سامان رکھا۔ اور اس مسجد کی جو ابتداءً جب میں آیا اس وقت متولی جو تھے وہ مولوی دوست محمد تھے۔ وہ جب گھر میں لے کے آئے تو ان کا گھر چھوٹا تھا، اس مسجد کے ساتھ ہی کونے میں گھر تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ گھر کی جو بیٹھک تھی نا، چھوٹی سی بیٹھک، اس میں ایک چارپائی کھڑی کی گئی، اس پہ 2 کھیس ڈالے گئے، ادھر مفتی صاحب اور بچے لیٹے ہیں، ادھر بیوی صاحبہ نے بچے کو جنم دیا۔ اس وقت جو پناہ دینے والے تھے وہ میاں دوست محمد صاحب تھے، اور جب اس مسجد کی خدمت انہوں نے بہت زیادہ کی، کوئی مالدار آدمی نہ تھے نہ کوئی سرمایہ دار تھے، لیکن ان کا دل امیر تھا، دل امیر تھا۔ شاہ خرچی کرتے تھے محفل پر، جو ختم قرآن کی محفل ہوتی تھی، اپنی طاقت میں جتنا بہترین تبرک ہوتا تھا وہ لے کر آتے تھے۔ مفتی صاحب کو انہوں نے پناہ دی تھی، اور مفتی صاحب پھر یہاں سے تشریف لے گئے، لیکن ان کا رابطہ بدستور رہا، آنا جانا رہا، اور ان کے کچھ گھر کے افراد مفتی صاحب سے بیعت بھی تھے۔ میاں صاحب کا جب انتقال ہوا مولوی دوست محمد صاحب کا، تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مفتی عزیز اللہ صاحب تشریف لائے تھے۔ انہوں نے جنازہ پڑھایا تو بڑا روئے تھے، میں بھی جنازے میں تھا، مفتی صاحب بڑا روئے، خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ فرمایا جب سارا شہر میرا دشمن ہو گیا تھا، مولوی دوست محمد مجھے گھر لے کے آیا تھا۔ اور ان کے اگر بیٹے، ان کے پوتے بیٹھے ہیں، انہیں یاد ہوگا مفتی صاحب نے قبر کے سرانے کی طرف نا ایک دیا منگایا، دن کے ٹائم دیا لگا کے نا، موم بتی اور دیا لے کے نا ماچس سے اس طرح دیا جلا کے، تو فرمان لگے لے میاں دوست محمد آمد عزیز اللہ دیوا بال چلے، یہ قیامت تک بلدیاں رہنا۔ میں نے کہا کہ ہم اندر کے دیوے کے قائل ہیں، میرا ایمان ہے کہ آج بھی ان کی قبر جو ہے وہ منور ہے، کیونکہ جو قرآن سے محبت کرتا ہے اس کی قبر میں روشنی ہوتی ہے۔ امام یافی نے فرمایا کہ قبر کی تنہائی کا جب میں نے حدیث میں پڑھا کہ قبر میں تنہائی ہوگی، تو میں قبر کی روشنی تلاش کرنے نکلا، قبر میں اندھیرا ہوگا، تنہائی ہوگی۔ فرماتے ہیں فوجدت فی تلاوت القرآن، قبر کا نور اور قبر کی روشنی میں نے قرآن مجید کی تلاوت میں پائی ہے۔ تو جو قرآن سے محبت کرنے والے تھے، یقیناً ان کی قبر آج بھی منور ہے۔ اب میں جب کبھی مفتی صاحب سے ملنے جاتا، وہ بچہ جو میاں دوست محمد صاحب کی بیٹھک میں پیدا ہوا تھا نا، اس کو باقاعدہ آواز دے کے بلاتے تھے، فرماتے تھے ادھر آؤ گل سن،
مجھے کہتے تھے اے شاہ کوٹ دی پیداوار ہے، جدو مسیتوں میں کڈیا سامان باہر سٹیا میرا، یہ میاں دوست محمد دی بیٹھک وچ اے بچہ جمیا سی۔ ان لوگوں نے محنتیں کی ہیں، اور میرا یہ یقین ہے، روحیں ہم تو اس کے قائل ہیں، کیونکہ کتاب الروح جو ہے نا ابن قیم کی، اس میں پڑھیں، وہ ہمارے مسلک کے نہیں ہیں لیکن عربی کتاب ہے کتاب الروح، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ روحوں کا تعلق قائم رہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج بھی ان کی روح جو ہے قبر میں خوش ہوگی کہ جو چراغ میں لگا کے آیا تھا وہ چراغ ایک نہیں کئی چراغ روشن ہو گئے، اور وہ کوئی مانے نہ مانے آج بھی لوگ اس کے قائل ہیں۔ کتاب الروح میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اہل حدیث مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑے خطیب تھے، اور بڑے چوٹی کے زبردست خطیب تھے، تقریر بہت کرتے تھے، احسان الہی ظہیر۔ انہوں نے موچی دروازے میں تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ آج قائد اعظم کی روح موچی دروازے کے اردا گرد گردش کر رہی ہے اور مسرور ہے۔ ان کی روح گردش کر رہی ہے اور مسرور ہے، خوش ہے۔ تو روحیں خوش ہوتی ہیں، حدیث پاک ہے کہ روحیں گھر آتی ہیں، اگر گھر کے حالات اچھے ہوں تو روح خوش ہوتی ہے، اور گھر کے حالات اچھے نہ ہوں تو روح پریشان ہوتی ہے۔ یہ نہ میرے گھر دا میری جمعہ نے حال کی کر چھڑے، وہ پریشان ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہماری بزرگوں کی روحیں قبروں میں خوش ہوں۔ جتنے میرے بیٹے نوجوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کثرت سے ینگسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک نصیحت آپ کو کرنا چاہتا ہوں۔ تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں، جلسے بھی ہوتے رہتے ہیں، کچھ کام کی باتیں میرا دل کرتا ہے آج کر جاؤں۔ ایک ہوتا ہے پوت، ایک ہوتا ہے سپوت، ایک ہوتا ہے کپوت۔ پوت وہ ہوتا ہے کہ باپ کی عزت جتنی ہے اتنی رکھے، اسے نہ کم ہونے دے نہ زیادہ ہو، اسے سنبھال کے رکھے۔ باپ نے جو عزت بنائی تھی اسے سنبھال کے رکھے، اسے کہتے ہیں پوت۔ سپوت وہ ہوتا ہے جو باپ کی عزت کو اوپر لے جائے، سپوت۔ اسی واسطے کہتے ہیں شاہ کوٹ دا سپوت، یعنی جہاں باپ نے مقام بنایا تھا، مرتبہ بنایا تھا، خاندان کو جہاں کھڑا کر گیا تھا، تو اولاد باپ کی عزت کو اور اوپر لے جائے، باپ کا نام اور روشن ہو، خاندان کا اور نام روشن ہو۔ اس بات کو تھوڑا سا وسیع کر دوں، شاگرد ہو تو استاذ کی عزت کو جہاں تھی اوپر لے جائے، مرید اپنے شیخ کی عزت کو ایسا عمل کرے کہ اوپر جائے، نام روشن کرے، اسے کہتے ہیں سپوت۔ جو باپ کی عزت میں اضافہ کرے، اپنی عزت بھی بنائے اور ماں باپ کی عزت بھی بنائے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، کہیں ذہن سے بات نکل جائے۔ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی فرمایا کرتے تھے، میں اپنے پیو دا سپوت ہاں۔ میں نے پوچھا جی تھوڑی سی وضاحت کر، کہتے میرے ابے سید نواب علی شاہ نو کو جانتا ہی نہیں، شاہ صاحب نے کہتے میرے ابا جی کا نام سی سید نواب علی شاہ، میرے ابا جی نو جانتا ہی نہیں، تو میری تو پوری دنیا بھی تھما پئیاں نے۔ پیر شبیر شاہ حافظ آبادی فرماندے ہوں سن، میں اپنے پیو دا سپوت ہاں۔ تو ایک ہوتا ہے کپوت، دعا کرو انشاءاللہ کپوت نسل میں بھی نہ ہو۔ کپوت وہ ہوتا ہے جو باپ کی عزت کو تار تار کر دے، خاندان کی عزت، باپ کی عزت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تباہ کر دے، اور پھر لوگ کہیں کہ دیکھو پتر کدے سڑتے کر دے کی پہنے۔ اس لیے میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، زندگی تو کچھ پتہ نہیں کب تک ہونی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا جو کام کی باتیں نا، دین کی باتیں جو سیکھنی ہیں، کبھی کپوت نہ بننا، نہ پوت بننا، بلکہ سپوت بننا۔ اچھا، سپوت بننے کے لیے ایک آسان سا نسخہ، وہ حکیموں کے پاس کشتے ہوتے تھے، کہتے تھے یہ سونے دا کشتہ ہے، یہ ایسا کشتہ ہے جو سونے کے کشتے سے بھی اوپر ہے۔
آپ کی عزت بڑھے گی معاشرے میں۔ ان بیٹوں میں سے جو چاہتا ہے کہ میری معاشرے میں عزت ہو، جو خاندان چاہتا ہے کہ شہر میں ہمارا مقام ہو، ہماری برادری کا نام ہو، ہمارے گھر کی عزت ہو، تو بیٹا ایک میری نصیحت یاد رکھنا، ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا، ہر کام کرنے سے پہلے، ہر بات کرنے سے پہلے سوچنا میرے باپ کے نام کو وٹا نہ لگے، میرے باپ کے نام کو۔ یہ جو اولیاء اللہ ہیں یا جن کے آج ہم ذکر کر رہے ہیں تذکرے، ان کے سروں پہ سینگ نہیں ہوتے۔ میں بریلی شریف گیا تھا 1985 میں، بریلی شریف، تو مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں اعلیٰ حضرت کے عرس میں، کہتے آپ کو ایک خاص بات بتائیں کہ اعلیٰ حضرت کے دو بیٹے تھے، ان دونوں بیٹوں نے اپنے باپ کے نام کو یہاں سے اٹھا کر وہاں تک لے گئے۔ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا بڑا مقام ہے، مجدد وقت ہیں، لیکن بریلی کے لوگوں نے، اور پورے محلے میں ہندوؤں کی کثرت ہے آج بھی، جہاں ہمارے اعلیٰ حضرت کا مزار شریف ہے وہاں ہندوؤں کی کثرت ہے، وہاں کے غیر مسلموں نے سب نے مجھے بتایا کہ اس خاندان اور گھرانے کی یہ انفرادیت ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دو ہی بیٹے تھے، دونوں بیٹے ہر وقت اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ ہمارے باپ کے نام کو وٹا نہ لگے، لوگ یہ نہ کہیں کہ احمد رضا کے بیٹے ہیں انہوں نے یہ کیا ہے۔ اس لیے میرے بیٹو، دین اگر سیکھنا ہے تو اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو بہتر بناؤ، اس کے لیے ڈھالو اپنی سیرت، اپنی زندگی، اپنے معاملات۔ آدمی حضرت مولا علی پاک کا جشن منایا نا، انہی کا دن منا رہے ہیں نا شہادت، لیکن فضائل مناقب سے تو ہم بالکل دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہماری رہنمائی کی ہے نا، مولا علی کا قول سنو ذرا، دن منانے کا مزہ آ جائے گا۔ ان کا یوم شہادت منا رہے ہیں تو حضرت علی پاک کہتے کیا ہیں؟ علی پاک فرماتے ہیں کہ آدمی عبادت سے نہیں پہچانا جاتا، آدمی عبادت سے، کسی بندے کو یہ نہیں دیکھا جائے گا نمازی بڑا پکا ہے، تسبیحاں بڑی کرتا ہے، داڑھی بڑی لمبی رکھی ہے، عبادت سے بندہ نہیں پہچانا جاتا۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں بندہ اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے، بندہ اپنے لوگوں سے کیسا تعلق ہے، لوگوں سے رویہ کیسے ہے، معاملات کا صاف ہونا چاہیے، لین دین کا صاف ہونا چاہیے، معاملات کا صاف ہونا چاہیے، اپنی زندگی کا نظام صاف ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ذہن میں رکھو کہ حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں کسی آدمی کو یہ دیکھنا پرکھنا ہو تو عبادات کو نہ دیکھو، اس کی عبادتوں کو نہ دیکھو، اس کے معاملات کو دیکھو، معاملات کو، لوگوں سے اس کا معاملہ کیسے ہے۔ یہ اس ہستی کا قول ہے جن کا یوم شہادت بنا رہے ہیں۔ ایک حضرت مولا علی پاک کا قول اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہم پیسے کو معیار بنا لیا، ہم نے پیسہ، بڑی خرابیاں آ گئیں اسی وجہ سے، بہت سے معاملات میں گڑبڑ ہو گئی، جب سے ہمارا مطمع نظر پیسہ بن گیا خرابیاں آ گئی۔ حضرت مولا علی کا کہ یہ قول جو ہے یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں ردینا، شعر ہے مولا علی کا، ردینا قسمت الجبار فینا، ردینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مالو۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں، اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے اور جاہلوں کو اللہ نے مال عطا کیا ہے۔ بڑی دولت مال نہیں، علم، علم بڑی دولت ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا نا، حضرت علی پاک کی شان میں نبی پاک نے کیا فرمایا؟ یہ شعر سنا نا مولا علی کا، ردینا قسمت الجبار فینا، لنا علم
वलिलजुहाल मालू, वो इल्म ज्यादा ताकतवर है, माल से ज्यादा पावर इल्म रखता है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका। और फिर हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अपने मामलात को ठीक करें, मामलात को, लेन देन, बोलो तो सच बोलो, और बोलो तो पहले तोलो फिर बोलो। कहीं ऐसा ना हो जो जुबान से लफ्ज निकल गया फिर वापस नहीं आता। ये तमाशा बना हुआ है, अपने अल्फाज वापस लाए, वो अल्फाज भी कभी वापस हुए अल्फाज वापस होते, ये लोगों की आंखों में मिर्चें धूलते हैं, कहते हैं मैं तेनू माफ नहीं कर दो तो अल्फाज वापस ना लो। वो निकल गए सो निकल गए, वापस नहीं होते। जेड़ी चवल वज गई वो वज गई। और जिन्नी मर्जी कोई सफाई देवे, नहीं मेरा ये मकसद नहीं सी, मेरा वो मकसद ही, खसमा दा सिर खा, मकसद तेरा जेड़ा सी, जेड़ी चवल वज गई वो वज गई। इसीलिए जिन हस्तियों के हम दिन मनाते हैं, दिन मनाने का मकसद ये है कि हमें जिस रास्ते पे वो डाल गए हैं ना, उस रास्ते को नहीं छोड़ना। अली पाक का कौल याद रहेगा ना, नमाज रोजा पहचान नहीं, नमाज रोजा पहचान नहीं, मुआमलात पहचान है। बंदा अपने मुआमलात से पहचाना जाता है। और सैयदा आलम सैयदा ज़हरा पाक मखदूमा कायनात सैयदा आलम की सीरत अगर आप पढ़े ना, एक नौकरानी आपके घर में काम करती थी ना, ये वाक़े करबला में, जब करबला से काफिला, लूटा पीटा काफिला दमिश्क में पहुंचा था, तो देखा कटे हुए सर नेजों पे हैं और बापर्दा खवातीन कैदी बनाई गई हैं। मकान की छत पे एक औरत चढ़ी, उसने कहा कि ये क्या जुल्म है, कटे हुए सर नेजों पे लटके हुए हैं, ये कौन लोग हैं? वो औरत ऊपर से नीचे आई और उसने आकर के पूछा कि ये बीवियां कौन हैं जिन्हें कैदी बनाया है, ये कटे हुए सर नेजों पे कैसे हैं? जो फौजी थे यजीदी, उन्होंने कहा कि हमें बताने की इजाजत, खामोश रहो, सख्त पाबंदी है, यहां बात करने की इजाजत नहीं। उसने कहा कि मैं तुम्हारी हालत जार पे मुझे रहम आ गया है। वो फौरन घर गई और घर जाके कुछ खाने पीने की चीजें इकट्ठी की, चादरें ली, सैयदा ज़ैनब पाक को चादर दी, बीबियों को चादरें पेश की, खाने पीने का सामान दिया। तो सैयदा ज़ैनब पाक ने पूछा कि खातून तू कौन है? करबला से लेकर यहां तक तो हमें किसी ने पूछा नहीं। जो जुल्म की दास्तान रकम हुई वो तुम्हारे सामने है। न किसी ने पानी पूछा, बल्कि जुल्म किया हमारे साथ। तू कौन है इतनी हमारी हमदर्द? खाने पीने की चीजें भी ले आई, चादरें भी ले आई, हमदर्दी भी कर रही है। उसने कहा मुझे नहीं पता तुम कौन लोग हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन मैं ये सारी चीजें इसलिए लेके आई हूं कि मैं और मेरा शौहर मेहनत मजदूरी करने हम हिजाज मुकद्दस गए थे, और एक शहर था मदीना मुनव्वरा, वहां एक घर की मैं नौकरानी थी। मैं घर का कामकाज करती थी, बर्तन मांजती थी, सफाइयां करती थी, बच्चों को उठा के खिलाती थी। तो जब हमने कुछ पैसे कमा लिए ना, परदेश में जाके मेहनत मजदूरी करें, कुछ कमा लें, तो बंदा सोचता है चलो वापस वतन चलते हैं, वहां जाके ये जो पैसे कमाए हैं ना, इससे कोई दुकान खोल लेंगे, कुछ कारोबार कर लेंगे। तो जब मैंने मालकन से कहा
مالکن سے کہا کہ ہمیں اب اجازت دے دیں، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، ہم اپنے وطن دمشق چلے جاتے ہیں شام میں، وہ چھوٹی سی دکان بنا لیں گے، کاروبار بنا لیں گے۔ تو میری مالکن نے مجھے مال دیا، دولت دی، لباس دیا، چیزیں دی، انعام دے کے رخصت جب کیا تو میں نے اپنی مالکن سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے، مجھے کوئی جس سے میری زندگی سنور جائے۔ تو میری مالکن نے کہا کہ کبھی کوئی مسافر لٹا پیٹا قافلہ مل جائے نا تو ان کو کھانا کھلا دینا، ان کی خدمت کر دینا۔ حضرت سیدہ زینب پاک خاموشی سے بات سنتی رہی، آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا بی بی وہ جس کے ہاں تو کام کرتی تھی ان کا نام یاد ہے کچھ؟ وہ کن کے گھر میں کام کرتی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ بی بی کا نام تو زہرا پاک تھا اور گھر کے مالک کا نام مولا علی حیدر کرار تھا۔ اب سیدہ زینب ایک دم خاموش ہو کے پوچھتی ہیں ان کے کو بچے بھی تھے؟ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ ہاں، ایک بیٹا تھا اس کا نام حسن تھا، ایک بیٹا تھا اس کا نام حسین تھا۔ فرمایا کیا ان کی بیٹی بھی تھی کوئی؟ کہاں بیٹی بھی تھی، اس کا نام تھا زینب۔ وہ زینب، اور میں ان بچوں کو کھلاتی تھی، اٹھا کر گلی میں لے جاتی تھی، بہلاتی تھی، ان کے کپڑے بدلتی تھی، نہلاتی تھی، کھیلنے کا ارادہ کرتے تو اٹھا کے باہر لے جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے جب اس خاتون کی ساری بات سنی، اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا آپ کون ہو، میں تو اپنی مالکن کی نصیحت و وصیت پر عمل کر رہی ہوں کہ کبھی کوئی لٹا پٹا قافلہ، کوئی مسافر مل گئے، بس ان کی خدمت کر دینا، ان کی خدمت کر دینا۔ سیدہ زینب نے جب یہ بات سنی، اللہ اکبر، آپ نے اس بوڑھی خاتون سے فرمایا کہ وہ زینب کو تم پہچانتی ہو؟ اس نے کہا اس وقت تو چھوٹی سی تھی، مدتیں گزر گئی، میں نے تو اس کے بعد کبھی رابطہ نہیں کیا، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے۔ سیدہ زینب نے فرمایا خاتون، جس زینب کی تو باتیں کر رہی ہیں وہ تیرے سامنے بیٹھی ہے، میں ہی وہ زینب ہوں۔ اس نے ایک چیخ ماری، اس نے کہا تو وہ حسن حسین کہاں ہے؟ تم اس گھر کی فرد فرید ہو۔ میری مالکن کی، مجھے اپنی مالکن کی باتیں تو نے مجھے سنائی ہیں، میں وہی زینب ہوں جسے تو اٹھا کے کھلاتی تھی۔ اور آپ نے کٹا ہوا سر جو نیزے کی نوک پہ تھا سب سے آگے، آپ نے فرمایا سیدہ زینب پاک نے، ھذا رأس الحسین، جس حسین کو تو کھلاتی تھی یہ ان کا سر اقدس ہے۔ تو وہ خاتون پوچھنے لگی تو ان کا جو بڑا بھائی تھا حسن وہ کہاں ہے؟ فرمایا ان کو اس امت نے زہر دے کے شہید کر دیا، وہ تو اپنے بابا علی اور نانا نبی کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ ھذا رأس الحسین۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اس عورت نے چیخ ماری، بے ہوش ہو گئی اور اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی۔ دوستو، یہ وہ گھرانہ عظیم ہے، یہ گھرانہ بڑا عظیم ہے۔ حضرت ملکۃ العرب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، آج ہم ان کا دن منا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہو کہ خدیجۃ الکبریٰ کون ہیں؟ میرے زہرا پاک کی امی جان ہیں، زہرا پاک کی امی جان۔ ام المومنین ملکۃ العرب، ان کی فضیلت میں کیا عرض کروں؟ دو باتیں تو میں کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔
اور میرے ہر بیٹے، ہر بچے، میرے ہر بزرگ، ہر جوان کے علم میں ہونا چاہیے۔ فضائل و مناقب تو بے شمار ہیں، فضائل و مناقب تو بے شمار ہیں، مگر جو آپ کے ذہن میں ہر وقت بات ہونی چاہیے وہ توجہ سے سنیں ذرا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نبی پاک نے پہلا نکاح جو فرمایا، حضور نے جو پہلا نکاح فرمایا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا ام المؤمنین۔ اور نبی پاک کی عمر مبارک کیا تھی؟ 25 برس، اور خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 برس۔ آج رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، کہتے کوڑی دی عمر زیادہ ہے، آدھے نے کوڑی دی وڈی ہے جی، منڈے نہ کوڑی وڈی، عمر زیادہ ہے۔ وہ سرکار نے پہلا نکاح ہی 40 سالہ خاتون، اور وہ بھی بیوہ، وہ بھی 25 سال حضور کے نکاح میں رہی، 25 سال۔ اور جب تک حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں رہی، نبی کریم علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات ہے، 11۔ جب تک خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین ملکۃ العرب نکاح میں رہی، حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ایک تو یہ بات، دوسری ذہن میں رکھیں کہ حضور کی ساری اولاد، میرے نبی پاک کی ساری اولاد سوائے ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ کے، 3 میرے نبی کریم کے صاحبزادے، 4 حضور کی صاحبزادیاں، ایک بیٹے عبداللہ، حضرت عبداللہ وہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، باقی ساری اولاد میرے نبی پاک کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن اطہر سے تھے، ساری اولاد۔ اور زہرا پاک کی اماں جان، زہرا پاک کی اماں جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، اور بہت بڑی تاجرہ تھی، بیوہ ضرور تھی لیکن عرب کی منڈی میں، مکے کی منڈی میں ان سے زیادہ بڑا تاجر کوئی نہ تھا، اونچے درجے کی تاجرہ تھی۔ لیکن جب ایمان لائیں، خواتین میں سب سے پہلے کلمہ انہوں نے پڑھا، سب سے پہلے ایمان یہ لائیں، اور جب حضور سے نکاح ہوا تو سارا مال، سارا کاروبار، ساری انویسٹمنٹ، سارا بزنس، سارے کا سارا حضور کے سپرد کر دیا، سب کچھ حضور کے سپرد کر دیا۔ اور یہ ام المومنین ہیں خدیجۃ الکبریٰ، جن کی قبر انور مکۃ المکرمہ کے قبرستان جنت المالا میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی قبر ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کیا مقام ہے، جنت المالا میں خدیجۃ الکبریٰ ہیں اور جنت البقیع میں سیدہ زہرا ہیں۔ مکے کے قبرستان جنت المالا اس کا نام ہے، کئی لوگ جنت المعلا پڑھتے ہیں، یہ پروننسیشن غلط ہے، تلفظ صحیح لفظ ہے جنت المعلا، مکہ شریف کا قبر، خدیجۃ الکبریٰ کی قبر ہے۔ آج بھی اس شاکان مصطفیٰ جب جنت المعلا میں جاتے ہیں تو ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کی قبر اطہر پہ جا کے سلام نیاز پیش کرتے ہیں۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، جن کا وصال مبارک 17 رمضان شریف، ان کے بارے میں 2 باتیں میرے تمام بیٹوں کے علم میں ہونی چاہیے۔ اچھا ذرا سوچو، آج انٹرنیٹ پہ جو حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں لوگ معاذ اللہ نیگیٹو منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، میرے بیٹوں ایمان کی حفاظت کرو، ایک لمحے کے لیے ذرا خاموش ہو کے رک کر توجہ سے میری بات سننا۔ خدیجہ الکبریٰ کا مقام سنا ہے نا، کہ جب ان کا وصال ہوا نا خدیجہ الکبریٰ کا،
تو نبی کریم علیہ السلام حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں حضور ہفتے میں ایک دفعہ بکرے کا گوشت بکرا ذبح فرماتے اور گوشت بنا کر خدیجہ کبریٰ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے تھے. وصال کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کا حضور نے خیال رکھا. یہ حضور کی شفقت تھی حضرت خدیجہ کبریٰ. حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی ازواج میں سے وہ زوجہ مکرمہ ہیں کہ جن کا وصال نبی پاک کا وصال ان کے حجرے میں ہوا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہی نہیں، ان کی آغوش میں میرے نبی پاک کا وصال ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان ازواج مطہرات. اور میرے بیٹوں بچوں، ایک ایسی پیاری بات ہے جو اپنے تمام بزرگوں کی دعائیں لیتے ہوئے خاص طور پر میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں. بڑی پیاری بات ہے اور سننا ذرا توجہ سے. 11 ازواج مطہرات میں سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ تنہا وہ ہیں کہ جب حضور حضرت عائشہ کے بستر پر ہوتے تھے تو اللہ کی وحی ان کے بستر پہ بھی اترتی تھی. یہ ایسی شان والی ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں، کہ حضور ان کے بستر پہ ہیں تو وہی وہاں بھی اتر رہی ہے. اور ایک دو آیتیں نہیں میرے بیٹوں بچوں جوانوں بزرگوں، ایک آیت نہیں، سورہ نور کی 18 آیتیں. کتنی؟ 18 آیت. ایک آیت اگر نازل ہو جائے قرآن کی نص بن جاتی ہے. لیکن میرے بیٹوں جوانوں ایک آیت نہیں، 18 آیتیں. حضرت عائشہ کی صرف شان میں نہیں، منافقین نے جو تہمت لگائی، الزام لگایا، بہتان لگایا، عرش والے رب نے ایک آیت میں صفائی دے دیتا. رب بڑی بات تھی، لیکن بے نیاز رب نے حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پر 18 آیتیں نازل فرما دی. 18 آیتیں حضرت عائشہ سے. اور سیدہ زہرا کا تو مقام یہ ہے، سیدہ زہرا کا تو یہ مقام ہے کہ ان کی چادر تطہیر کے تصدق میں امت کی مغفرت کا رب نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا. امت سے وعدہ کیا. حضرت زہرا پاک نے کہا تھا نا غار سجدہ میں، جب حضور تھے غار سجدہ میں، حضور اچانک تشریف لے گئے، صحابہ پریشان تلاش کر کر کے پتہ نہیں چلتا حضور کہاں گئے. صحابہ نکلے ہوئے ہیں، کسی نے حضور کو دیکھا ہو، 3 دن ہو گئے حضور مل نہیں رہے، کہاں ہیں. ایک بکریاں چرانے والا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ یہاں تم نے دیکھا نہیں، حضور کا حلیہ مبارک بتایا، ایسی کوئی شخصیت کو گزرتے دیکھا ہو. اس نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن میں حیران ہوں، آج 3 دن ہو گئے، یہ سامنے جو غار ہے نا، اس میں سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، جو غار میں رو رہا ہے اور وہ ایک ہی بات کہے جا رہا ہے، رب امتی رب امتی رب امتی. صحابہ کرام نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں حیران ہوں، جب سے اس غار سے کسی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں میری بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا. اس نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں، آوازیں آتی ہیں. صحابہ جب گئے تو دیکھا کہ ایک نوکیلے پتھر کے اوپر نبی کریم علیہ السلام سجدہ ریز ہیں اور حضور اپنے رب سے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اے اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت. صحابہ نے بڑی کوشش کی، حضور سے عرض کی کہ حضور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات کو پورا فرمائے گا، خدا کے لیے سر اٹھائیے. نبی پاک نے سر نہیں اٹھایا، توجہ ہی نہیں دی. سیدہ زہرا پاک کے پاس لوگ اکٹھے گئے،
اکٹھے ہو کے گئے کہ آپ چلیے، تو زہرا پاک کی تو شان ہی نرالی تھی نا، سیدۃ النساء الجنہ، اور حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت زہرا پاک جب گئیں تو خواتین کے جھرمٹ میں سب نے ایک جیسی چادریں اوڑی کہ پتہ نہ چلے ان میں زہرا کون ہے۔ خواتین کے جھرمٹ میں زہرا پاک گئیں اور جا کر حضور سے عرض کی غار سیدہ میں کہ حضور سر اٹھائیے، آپ کا رب آپ کی ہر بات کو پورا فرمائے گا۔ حضور نے سر اقدس نہیں اٹھایا۔ حضرت زہرا پاک نے آسمان کی طرف سے کے کہا باری تعالی، آج تک سورج و چاند نے بھی آسمان نے بھی میرے سر کا بال نہیں دیکھا، باری تعالی تیرے پیارے محبوب رسول کی بیٹی چادر تیری بارگاہ میں پیش کر رہی ہے، اس چادر تطہیر کے صدقے میں میرے ابا حضور کی امت کی مغفرت فرما دے۔ جبریل آ گئے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ، عرش والا رب فرما رہا ہے بیٹی زہرا سے کہو چادر نہ اتاریں، ہم نے آپ کی بیٹی کی چادر تطہیر کے تصدق میں آپ کی امت کی مغفرت کا آپ سے وعدہ کر لیا۔ سیدہ عالم مخدومہ کائنات، آپ کی شان دوستو اتنی بلند و بالا ہے، دن رات تقریریں آپ سنتے ہیں، مگر میں وہ پوائنٹ عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو زندگی بھر نہ بھولنا، زندگی بھر نہ بھولنا۔ حدیث سنی آپ نے، فاطمہ تو بدعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا حصہ ہے زہرا۔ اب تمام علماء کا اتفاق ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبند مکتبہ فکر کے، مفتی شفیع صاحب جسٹس تقی عثمانی کے والد، انہوں نے تفسیر میں لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں حضور کی قبر اطہر و اقدس کا وہ حصہ، لحد مصطفیٰ اور تربت مصطفیٰ کا وہ حصہ جو میرے آقا کے جسد اقدس سے مس کر رہا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے، بیت اللہ سے بھی افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ جو ٹکڑا زمین کا حضور کے جسد پاک سے مس کرے، اللہ کے عرش سے بھی افضل، کعبے سے افضل، کرسی سے افضل، تو زہرا یہ تو میرے مصطفیٰ کے جسم کا حصہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدر، 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 نعرہ یہ تو حضور کے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ تو بدعۃ منی۔ اور دوستو یاد رکھنا، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو، حضور کی اہل بیت، گھرانہ، نبی پاک کا خاندان، حضور کا گھرانہ، قرآن میں انہیں جو ٹائٹل دیا ہے نا وہ ہے اہل بیت۔ اہل بیت کا معنی گھر، اہل مینا والے، اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، گھر والے۔ اس سے مراد کون ہے؟ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی پاک، حضرت زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک کمبل کے نیچے آغوش میں لیا ہے حضور نے۔ صحیح مسلم سے حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی پاک نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت۔ تو کون تھے؟ مسلم شریف میں لکھا ہے العلی والفاطمہ والحسن والحسین، چاروں آغوش مصطفیٰ میں ہیں۔ اور میرا اپنا ذوق ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں
کہ میرا اپنا ذوق ہے کہ سرکار نے انہیں اہل بیت اپنی زبان سے اس لیے فرمایا تاکہ قیامت تک ان کے اہل بیت ہونے کا کوئی انکار نہ کر سکے، ان کے اہل بیت ہونے کا کوئی انکار نہ کر سکے۔ اور جب بھی ان کا نام لیا کرو تو نام ادب سے لیا کرو، مولا علی پاک کہا کرو، ایک تو حضرت علی نہ کہا کرو، صرف حضرت مولا علی پاک، مولا علی پاک۔ اچھا انہیں پاک کہا کرے، پاک۔ میں ابھی بتاتا ہوں کہ پاک کیوں کہنا ہے۔ مولا علی پاک، سیدہ زہرا پاک، امام حسن مجتبی پاک، امام حسین شہید کربلا پاک۔